صل علی محمد وآل محمد. أشهد أن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي لا يطلب من أحده القائل ولا يحصي نعمه العاد ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الإرهابي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض مدينة أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بشمار. أما بعد، قال الحسين عليه السلام قال الحسين لجون بن حبيب مولى أبي ذر: اللهم بيض وجهه وطيب ريحه واحشره مع الأبرار وعرف بينه وبين محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. امام حسین علیہ السلام نے جو جناب جون کے بارے میں دعا کی تھی، ماشاءاللہ. کیونکہ جناب جون علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں ذکر کرنا ہے تو بات بھی وہی کی. ماشاءاللہ. کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بات میں نے کرنی ہو، آیت یا حدیث، بس وہی ذکر کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے. ماشاءاللہ. تو یہ جون بن حبیب حبشی نسل تھا، بظاہر رنگ کا سیاہ تھا مگر دل کا روشن تھا. ماشاءاللہ. بندوں کے رنگ سیاہ ہونے سے کوئی عیب نہیں ہوتا. جناب بلال بھی حبشی تھا، بے شک دل کا روشن تھا. بے شک. حالانکہ میں ذکر نہیں کرتا کہ کس نے اس کو آزاد کروایا، میں اس طرف جاتا نہیں، مگر جب آزاد ہو گیا تو پھر دلیل کرتا تھا. ماشاءاللہ. جناب بلال حبشی تھا، آزاد کسی نے کروایا، میں اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا، مگر جب آزاد ہو گیا تو دلیل کرتا تھا. لوگوں نے اعتراض کیا، بلال یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کیوں؟ میں آزاد ہوں، آزاد ہوں، غلام نہیں رہا، اور آزاد ہو کے میری مرضی اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہوں. اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہی تو حکم ہے. بے شک. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، بے شک. اور جس نے علی کی اطاعت کی اس نے بھی رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو میں اس اطاعت کی وجہ سے دلیل کر رہا ہوں. تو رنگ کالا ہونا عیب نہیں ہے، بے شک. حبشی نسل ہونا بھی عیب نہیں ہے. دل کا سوید ہو، دل کا روشن ہو. بے شک. تو دل میں روشنی کب آتی ہے؟ جب ان ہستیوں کی معرفت حاصل ہو. سرکار محمد وآل محمد علیہ السلام کی معرفت حاصل ہو جائے پھر دل روشن ہو جاتا ہے. اور یہ حبشی غلام جناب جون پہلے یہ جناب
عباس ابن عبد المطلب اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سرکار رسول خدا کے چچا جان جناب عباس کا یہ غلام تھا پہلے. پھر مولا امیر کائنات نے 150 اشرفی سے خرید لیا. 150 اشرفی دے کر جناب جان کو خرید لیا اور اپنا غلام بنا لیا. تھا آزاد، واہ واہ. مگر یہ لوگ جب ان ہستیوں کے پاس آ جائیں تو آزاد رہنا پسند نہیں کرتے، غلام بن جاتے ہیں ماشاءاللہ، واہ واہ، ماشاءاللہ. اور دل و جان سے غلامی کرتے ہیں. تو یہ مولا امیر کائنات نے اس کو آزاد کر کے جناب ابو ذر کی غلامی میں دے دی. جناب ابو ذر غفاری کی غلامی میں دے دیا. یہ ان کی خدمت کرتا رہا. 31 یا 32 ہجری میں خلیفہ ثالث کے حکم پر جب جناب ابو ذر ربضہ کے بیابان میں شہید ہو گئے. وہ کٹھن حالات ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا. تو یہ باوفا غلام وہاں سے ان کو دفن کرانے کے بعد مدینے آ گیا اور پھر مولا امیر کائنات کی خدمت میں رہنے لگا. مولا امیر کائنات کی شہادت ہوئی 40 ہجری میں. تو یہ 40 ہجری تک جان مولا امیر کائنات کی خدمت میں رہا. پھر مولا امیر کائنات کے بعد 10 سال 50 ہجری تک امام حسن مجتبی علیہ السلام کی خدمت میں رہا. اتنا باوفا ہے غلام، حالانکہ صحابی بھی ہے نا، ہستیوں کا غلام ہے. امیر کائنات کے بعد 10 سال امام حسن مجتبی علیہ السلام کی خدمت میں رہا. صلوات علی محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو 50 ہجری میں مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور پھر یہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آ گیا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو 50 سے لے کر 61 ہجری تک یہ باوفا غلام جان سید الشہداء ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی خدمت میں رہا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور مولا جب 28 رجب اور 60 ہجری کو مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے، پھر مکہ سے عراق کربلا میں تشریف لے گئے، تو یہ ساتھ ساتھ تھا. اور دولت قدر جناب امام زین العابدین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ شب عاشور مولا امام صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خیمے میں، کیونکہ یہ اصل اساسی کا ماہر بھی تھا، غلام تھا، اصل اساسی اس کو مرمت کرنا ماہر بھی تھا. ماشاءاللہ. یہ شب عاشور میں امام حسین علیہ السلام کے خاص خیمے میں اصل کی مرمت بھی کر رہا تھا. اور پھر ظاہر ہے شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے جو آپ کو یاد ہے چراغ بجھایا تھا، ہے یاد؟ بے شک. 3 دفعہ، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ چراغ بجھایا تھا. بجھا کے پھر جلاتے، فرماتے چلے جاؤ، میں نے اپنی بیعت کا قلادہ تمہاری گردن سے اتار لیا ہے، چلے جاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی لے کے چلے جاؤ، اپنے کو غلام ہیں تو ان کو بھی لے کے چلے جاؤ، اپنے بیٹوں کو بھی لے کے چلے جاؤ، کیونکہ کل ہونا ہے عاشور کا دن. اور یزیدیوں کو مجھ سے مطلب ہے، تم سے نہیں ہے. یزیدیوں کو مجھ سے مطلب ہے، تم سے نہیں. چلے جاؤ.
تو جب چراغ بجھا کے پھر جلایا گیا، پھر دیکھا بیٹھے ہیں، اور یہی تو مولا نے فرمایا تھا، 3 دفعہ کیا، چراغ بجھایا پھر جلایا، پھر بجھایا پھر جلایا، پھر بجھایا پھر جلایا۔ فرمایا جاتے نہیں؟ کہا نہیں، ہم مر جائیں گے۔ بلکہ اتنے تک کہا صحابہ نے، اگر 1000 دفعہ بھی ہمیں قتل کر دیا جائے، ہم آپ کا در چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ تو تبھی مولا امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ سے بہتر کسی کے صحابہ نہیں۔ بے شک میرے نانا کے صحابہ بھی تھے، میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہا، مولا کی جملے دہرا رہا ہوں، کسی پر تنقید نہیں۔ مولا امام صلی اللہ علیہ وسلم نے شب عاشور فرمایا تھا، ان کا خطبہ میں اس طرح نہیں جاتا، صرف یہی نقطہ بیان کر رہا ہوں کہ میرے نانا کے بھی صحابہ تھے، وہ بلاتے آؤ، آتا کوئی نہیں، میں کہتا ہوں جاؤ، جاتا کوئی نہیں، ماشاءاللہ، میں کہتا ہوں چلے جاؤ، جاتا نہیں۔ میرے نانا رسول اللہ بلاتے تھے آؤ، آتا کوئی نہیں تھا، ماشاءاللہ، چلے جاتے تھے۔ تو یہ شب عاشور جناب جون اسلحہ مرمت کر رہا تھا امام حسین علیہ السلام کے خاص خیمے میں۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی اور عاشور کا دن ہوا، 10ویں محرم کا دن ہوا، اور جیسے جیسے کیونکہ رات کو مولا دکھا چکے تھے ان 2 انگلیوں کے درمیان، اور میں دیکھو اپنے اپنے مقامات جنت میں، سب نے دیکھے، اور صبح ہوتے ہی ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ میں جلد سے جلد جاؤں، جتنا تیزی سے ہو سکے میں قتال کروں، جہاد کروں، شہید ہوں اور جنت میں پہنچوں۔ اور ان میں یہ بھی تھا جون۔ تو عاشور کی صبح ہوئی، قتال شروع ہوا۔ پہلے پہلے صحابہ نے جہاد میں حصہ لیا، شہید ہوئے، اور پھر بنی ہاشم کے نوجوان اور سب۔ تو جب دیکھا کہ سب شہید ہو گئے ہیں، جناب جون نے کہا مولا مجھے بھی اجازت دینا، مجھے بھی اجازت، شہادت کی اجازت دیں۔ تو مولا نے فرمایا کہ تم آسائش کے دنوں کے لیے آئے تھے، سکون سے رہ رہے تھے، عافیت طلب کرنے کے لیے آئے تھے، آسائش کے دنوں کے لیے آئے تو تم چلے جاؤ، تمہاری گردن سے تمہاری اپنی اطاعت کا قلادہ اٹھاتا ہوں، چلے جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، یہ بلکہ مولا کے قدموں پر گر پڑا، اتنا زیادہ رویا، اتنا زیادہ رویا، اور بلا رو کے کیا کہتا ہے، مولا کیا بات، میرا حسب نسب پست ہے، میرا رنگ سیاہ ہے، میرے جسم سے بدبو آتی ہے، میرا خون بدبودار ہے، اس لیے میرے خون کو آپ خوشبودار نہیں بنانا چاہتے، اور مجھے اپنے ساتھ جنت میں نہیں لے جانا چاہتے، میں بھی نہیں ہٹوں گا جب تک آپ مجھے اجازت نہیں دو گے۔ اتنا رویا، اتنا گر گرایا، مولا کے قدموں پر سر رکھ کے، آخر مولا نے اجازت دے ہی دی، اور اس نے کہا تھا کہ میں نہیں کہوں گا جب تک اس کالے رنگ کو آپ روشن نہیں کریں گے، میرے حسب و نسب کو پاک و طیب و طاہر نہیں کریں گے، میری بدبودار جسم کو خوشبودار نہیں بنائیں گے، میں نہیں جاؤں گا۔ تو مولا نے فرمایا جاؤ جون، اجازت ہے تمہیں۔ اور جون میدانی کارزار میں گئے، قتال کیا، اور 25 یزیدیوں کو فنار کیا۔ ان کو فنار کرنے کے بعد اچھا جانے لگے تھے نا، جب عجیب منظر ہے، کیونکہ دیکھیں نا جو کسی سے محبت کرتا ہو
چاہے غلام بھی ہو، تو اس گھر والے اور بچے بھی محبت کرتے ہیں. ایسے ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی حقیقت ہے ہم محبت ہی نہیں کرتے. ہاں آپ کو شاید غصہ لگ جائے، میں اپنی بات کرتا ہوں، ہم نہیں کرتے. ہم ان ہستیوں سے محبت کرتے ہی نہیں ہیں. زبانی جمع خرچی ہے، محبت نہیں کرتے. جو آج علماء نے کہا نہیں ہے، تمام کا متفقہ فیصلہ ہے کیا کرنا ہے، اربعین حسینی، کہ ہم نہیں جا سکے کربلا میں، تو پورے ملک میں علماء کا متفقہ فیصلہ ہے. یہ بات بھی ضروری تھی. علماء کا متفقہ فیصلہ ہے، پوری قوم ایک ہے، ہمیں جانا چاہیے اور ہر صورت میں جانا چاہیے. علماء نے یہ کہا ہے کہ ہمارا کوئی بچہ، کوئی جوان، کوئی بزرگ، کوئی مرد عورت، ہماری ماں بہن، کوئی گھر میں نہ بیٹھے. ایسے کہا ہے کہ نہیں کہا؟ بے شک کیسے کہا ہے. اور ہم بھی جائیں گے، ہم بھی پیچھے نہیں رہنے والے. جو ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں، ہماری بھی ڈیوٹی تھی، یہ کام بھی ضروری تھا. اکثریت لوگ چلے گئے ہیں اور انشاءاللہ ہم بھی جائیں، ہم بھی شامل ہوں گے. اور انشاءاللہ کیونکہ جو رولس ہیں وہ ہر کے ادھر ہی جاتے ہیں، چاہے وہ گانا سے، بغل طرف سے آ رہے ہیں، جہاں سے بھی آ رہے ہیں، اکٹھا تو کربلا گاہ میں شامل ہونا ہے نا. جی بے شک. تو وادت روڈ پر وہاں نماز ظہرین ہونی ہے، ہم نے یہاں جمعہ پڑھنا. اب یہ ہے نا، یہ بے بھی شک. ضروری تھا. جی بے شک. تو یہ ہم کر کے انشاءاللہ ہم بھی پہنچیں گے اور انشاءاللہ ہم نماز مغربین ناصر پاک پڑھیں گے. سب نے وہی پہنچنا ہے انشاءاللہ. نماز مغربین ناصر پاک اور پھر کربلا کا مشن اور پھر بغداد میں بھی جانا ہے کسی. تو 4-5 دن سے مسلسل مومنین، عزاداران مظلوم کربلا، مرد مستورات سب چلے ہوئے اربعین حسین کے لیے. چاہے وہ دور دراز راستے کر کے شور کوٹ سے آ رہے ہیں، کتنا صبر ہے، شور کوٹ جنگ سے، اور اس سے بھی آگے دور دور سے آ رہے ہیں. کہاں آئے؟ بی بی پاک دامن ہے، کربلا گام شان ہے. کہ ہم وہاں نہیں پہنچ سکے، ہم کربلا مولا نہیں پہنچ سکے، وہاں کروڑوں کی تعداد ہے زائرین کی، ہم وہاں نہیں پہنچ سکے، تو ہم یہاں اربعین پہ جائیں گے اور ضرور جائیں گے. جائیں گے نا سب انشاءاللہ. کھڑے کر کے وعدہ کریں، کوئی انشاءاللہ. پیچھے نہیں ہٹے گا، ہم سب پہنچیں گے. صلوات پر علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہاں تو جب جناب جون جانے لگے، مولا سے اجازت مل گئی. آخری بات تو اس وقت الوداع سلام کیا، خدا حافظ کہا اونچی آواز سے، کیونکہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں خیام اہل بیت کی طرف، آنکھیں جھکا کے سلام کرتے ہیں. ہے نا بتا، یہ ایسے لوگ ہیں تبھی تو کچھ حاصل کرتے ہیں. جناب سلمان سے کسی نے پوچھا تھا، کسی منافق نے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، ہم بات کرتے ہیں، اس نے کہا تھا کہ تو ہر وقت کہتا ہے کہ میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی چوکھٹ پر سجدہ کرتا ہوں، اپنی داڑھی سے بہاری دیتا ہوں. دیکھا بھی ہے رنگ کیسا ہے دروازے کا. تو جناب سلمان نے پتہ کیا کہا تھا؟ کہا مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، میں دروازے کا رنگ دیکھنے کو نہیں جاتا نا، میں تو اس عاجزی کے ساتھ اس در پر، اس چوکھٹ پر سجدہ ریز ہوتا ہوں. انشاءاللہ. مجھے نہیں پتا. تو یہ بھی جناب جون جب چلے ہیں تو خیام اہل بیت کی طرف دیکھا نہیں ہے، نظریں جھکا کے الوداعی سلام کیا ہے، کہا خدا حافظ. اے اہل بیت علیہ السلام، اگر میری خدمت میں کوئی کوتاہی یا کمی رہ گئی ہو تو مولا حسین کے صدقے میں مجھے بخش دینا. واپسی میں پتہ کیا ہوا؟ اندر سے مخدرات عصمت کی گری اور زاری کی آوازیں بلند ہوئی. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کتاب کا نام ہے مدینہ سے مدینہ، آیت اللہ جواد ذہنی تہرانی لکھ رہی. جی جس کو شوق کو پڑھ بھی لینا. تو گریہ زاری کی بلند آوازیں شروع ہوئی، اور جو بچے تھے چھوٹے چھوٹے، سادات کے چھوٹے چھوٹے بچے باہر تشریف فرما ہوئے اور حلقہ ڈال لیا
لیا جناب جون کے گرد اور رونے اور زاری کرنے لگے اور ماتم کرنے لگے. تو کیسا باوفا صحابی ہے، مولا کا غلام ہے. عمر تو کافی تھی نا، آپ نے سنا نہیں کہ مولا امیر کائنات کے دور میں رہا، امام حسن علیہ السلام کا صحابی، امام حسین علیہ السلام کا صحابی، بلکہ سرکار رسول خدا کے دور سے ہے. اتنا بزرگ غلام اور صحابی، مگر چھوٹے چھوٹے سادات کے بچے ہیں، ان کے پاؤں پر گر گیا، ایک ایک کا پاؤں چومتا، جی ایک ایک کا پاؤں چومتا، ان کی پیشانی پہ بوسے دیتا، اور پھر ایک ایک کو خیام اہل بیت کی طرف رخصت کرتا رہا. جب سب کو رخصت کر لیا، پھر امام حسین علیہ السلام کے قدم چومے، اجازت دی، اور پھر میدان کی طرف چلا. اور پھر جو حملہ کیا ہے بڑے سخت حملے کیے، اور 25 یزیدیوں کو فنار کیا، اور پھر بعد میں پھر شہید ہوا ہے. تو آخری بات پتہ کیا کی ہے؟ السلام علیکم یا ابا عبداللہ ادرکنی، اے ابا عبداللہ علیہ السلام میری مدد کو پہنچیے. بس جیسے ہی مولا حسین علیہ السلام نے سنا ہے، تیزی کے ساتھ آئے اور آ کے اس وفا شعار غلام کا سر اپنی گود میں لیا اور بہت زیادہ روئے، اور پھر دعا بھی کی، اللہم بیض وجہہ، اے اللہ اس کے چہرے کو روشن کر دے، وطیب ریحہ، اور اس کی بدبودار جسم کو خوشبودار کر دے اور معطر کر دے. سبحان اللہ. واحشرہ مع الابرار وعرف بینہ و بین محمد و آل محمد علیہ السلام صلوات. فرمایا کہ اس کے چہرے کو، امام حسین علیہ السلام فرمایا اس کے چہرے کو روشن کر دے اور اس کے بدبودار جسم کو خوشبودار کر دے اور اس کے خون کو خوشبودار کر دے اور معطر کر دے. وَعَرِّفْ بَيْنَهُ، اور پھر اگلی بات یہ فرمائے وَحْشُرْهُ مَعَ الْأَبْرَارِ، اسے ابرار کے ساتھ محشور فرما. ابرار کون ہے؟ یہی محمد و آل محمد علیہ السلام. وَعَرِّفْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی دوستی میں اس کو محشور فرمانا. یہ فرما کر یہ دعا کی ہے امام حسین علیہ السلام. اور امام باقر علیہ السلام کی روایت ہے، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ، کہ جیسے ہی بنی اسد کے لوگوں نے شہدائے کربلا کو دفن کیا ہے باقی لوگوں، تو اس کی طرف سے جب گزرے ہیں تو بہت زیادہ خوشبو آ رہی تھی. کربلا میں دیکھا کہ بہت زیادہ خوشبو پھیلی ہوئی ہے. جب دیکھا گیا تو جناب جون تھے، جناب جون کی طرف سے اس کے جسد اطہر کی طرف سے ہر طرف خوشبو پھیلی ہوئی تھی. صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد وآلہ